وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے مراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے کچھ مسائل پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب گفتگو کا سلسلہ اس سے آگے دراز کیا جائے۔ نماز پڑھنا یقیناً عبادت ہے، نہ صرف عبادت ہے بلکہ جان عبادت ہے، روح عبادت ہے، رضا الہی کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ روزہ عبادت ہے جو گناہوں سے بچانے کے لیے ڈھالے۔ حج عبادت ہے، اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو انسان حج کے بعد اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آدھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یقیناً یہ عبادتیں اپنی جگہ پر، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ، حدیث پاک میں اسے قنطرۃ الاسلام فرمایا گیا، یہ اسلام کا پل ہے۔ جہاد عبادت ہے، مجاہد جب جہاد کے لیے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اسے نیکیاں ملتی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی بندے کے قدم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں غبار آلود ہو گئے تو اللہ اس قدم کو جہنم پہ حرام فرما دیتا ہے۔ یقیناً یہ عبادتیں ہیں، ارکان اسلام ہیں، مگر عبادت خالی انہی چیزوں میں محدود نہیں ہے۔ اگر آپ رزق حلال کمانے کے لیے نکلتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کی، اپنے ماں باپ کی خود اپنی رزق حلال سے پرورش کریں، تو حدیث مقدسہ آپ اس سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں کہ بندہ جب رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے تاکہ وہ اپنے عیال کا یا اپنے بیوی بچوں کا رزق حلال کے ذریعے پرورش کرے، اس کا یہ عمل بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ رزق حلال کے کمانے میں جب تھک کے سو جاتا ہے تو اللہ کو اس کا سو جانا بھی پسند ہے۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سچے تاجر کا حشر میدان قیامت میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انبیاء کرام کی جماعت ہو یا صحابہ کرام کی جماعت ہو یا ائمہ شریعت کی جماعت ہو یا علماء کی جماعت ہو، سب نے رزق حلال کی تلاش کے لیے اپنی زندگی کا کچھ حصہ صرف کیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام
زمین پر اتارے گئے، جنت سے کچھ پھل، کچھ بیج، کچھ کاشتکاری کا سامان لے کر زمین پہ بھیجے گئے۔ اس زمین پر سب سے پہلے کاشتکاری کی بنیاد حضرت آدم نے ڈالی ہے۔ حضرت آدم اپنے اور اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے، پرورش کے لیے کاشتکاری بھی فرماتے تھے اور باغبانی بھی فرماتے تھے۔ تو کاشتکاری اور باغبانی یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور عبادت ہے۔ بخاری شریف میں باب المزارعت میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن کوئی پھلدار درخت لگا دیتا ہے تو جب تک اس درخت کے پھل سے دنیا میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ چاہے انسان ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے پرندے ہوں، تو درخت کے لگانے والے کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ شجرکاری کی بنیاد سب سے پہلے اسلام نے رکھا۔ آج یہ ترقی یافتہ ممالک پیڑ لگاؤ، درخت لگاؤ کر رہے ہیں، آقا نے ہمارے 14 سال پہلے اس کی عظمتوں سے، اس کی فضیلتوں سے اپنے امت کو تنبیہ فرما دیا تھا۔ معزز سامعین، تو کاشتکاری باغبانی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ ان کی سنت ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے رزق حلال کی تلاش و طلب کے لیے کپڑے سلے، انہوں نے اسے اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام یہ اپنے وقت کے اللہ کے نبی بھی اور شاندار تاجر تھے۔ رزق حلال کو کمانے کے لیے دونوں پیغمبر حضرت ہود اور حضرت صالح تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، بکریاں پالتے تھے، ان کے اور بھیڑ پالتے تھے، ان کے اون، ان کے مکھن، ان کے دودھ کا کاروبار کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے پاس پہنچے، 10 سال تک انہوں نے بکریاں چرایا، اور اس طرح انہوں نے اپنے اور اپنے اہلیہ اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کے لیے ایک ذریعہ تلاش فرمایا۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے۔ اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا، وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو موم کی طرح نرم ہو جاتے تھا، اس سے وہ زیرہ بناتے تھے۔ آپ زیرہ کے موجد ہیں، اس کے ذریعے سے وہ رزق حلال تلاش کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر، ان کی سلطنت، ان کی حکومت صرف انسانوں پر، جناتوں پر، شیاطین پر، درندوں اور پرندوں پر، دریاؤں پر، مچھلیوں پر، ہر چیز، ہواؤں پر اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ لیکن رزق حلال کی تلاش اور طلب کے لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ٹوکری اور بوریاں بناتے تھے، اور ٹوکری اور بوری کے ذریعے رزق حلال حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حاصل کیا کرتے تھے۔ ہم سب کے آقا مولا امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ابتدا میں شام اور یمن کا سفر فرمایا اور آپ نے تجارت فرمایا۔ معزز سامعین، یہ تو انبیاء کی جماعت پہ آپ نظر ڈالیے، باپ صحابہ کی طرف تشریف لائیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے بھی تاجر تھے، کھجوروں کے باغات بھی تھے، کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ان کا لقب ہی غنی پڑ گیا تھا، سونا اور چاندی کے بہت بڑے بیوپاری۔
اونٹ کے بہت بڑے تاجر، باغات بھی کھجوروں کے، کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے، دودھوں کا بھی کاروبار تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت مشہور صحابی، وہ تو اتنے مالدار تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ میدان قیامت میں سارے صحابہ میں سب سے بعد جو حساب و کتاب کر کے جنت میں جائیں گے وہ حضرت عبد الرحمن ہوں گے۔ اور جب یہ سرکار سے ملاقات کریں گے تو سرکار پوچھیں گے اب آ رہے ہو جنت میں؟ کہا یا رسول اللہ اتنا مال اللہ نے دے دیا تھا کہ اس کا حساب و کتاب اب ختم ہوا ہے اور میں آیا ہوں۔ سونے، چاندی، دودھ، جانور، مکھن، کاشتکاری، کھجوروں کے باغات کے بہت بڑے تاجر تھے۔ صحابہ نے صنعت و حرفت میں بھی قدم رکھا۔ کوئی حدادی کا کام کرتا تھا، لوہاری کا، کوئی بڑھئی کا کام کرتا تھا، کوئی گوشت فروخت کرتا تھا۔ ایک بار ایک صحابی جو گوشت کے تاجر تھے آ کر حضور کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور کی گفتگو میں کچھ آواز میں پستی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے بھوکے ہیں۔ انہوں نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ آج ہمارے یہاں کھانے میں تشریف لائیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو اور بات کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ پیشہ بھی ہمارے صحابہ نے کیا ہے اور حلال و طیب پیشہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی گوشت کے تاجر کی دعوت کو قبول نہیں فرماتے۔ پیغمبر کے دعوت کا قبول کرنا، پھر دعوت پر ان کے گھر تشریف لے جانا، اور جب تشریف لے جانے لگے سرکار ان کے گھر کھانے کے لیے تو ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ایک دوسرے صحابی جو کئی روز سے بھوکے تھے، جب حضور چلنے لگے تو ان کے ساتھ وہ بھی ہو چکے، چل پڑے بغیر دعوت کے، حضور کے ساتھ ہمراہ لیے۔ آج بھی بہت ہوتا ہے شادی گھروں میں، اگر آپ جائیے تو جن کو آپ نے مدعو نہ کیا ہو وہ بھی چھپے اور چوری سے وہاں گھس جاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں۔ شریعت نے اس معاملے میں بالکل واضح مسئلہ ذکر کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بغیر دعوت دیے ہوئے جانے والا اس کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو بغیر دعوت کے آ جاتی ہے اور پھر کھا کے نکل جاتی ہے۔ بغیر دعوت کے آنے والا چور کی طرح ہے اور بغیر دعوت کے کھا کر جانے والا لٹیرا ہے، لٹیرا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ بغیر دعوت کے کہیں جایا نہ جائے، اور جتنے کو دعوت دی گئی اتنے ہی لوگ جائیں، تاکہ جس نے دعوت دی ہے اس کی بے عزتی نہ ہو، اس کی عزت آپ کی عزت ہے۔ اب وہ چل پڑے حضور کے ساتھ۔ اب حضور ان کے گھر پہنچے، اللہ کے نبی کو دیکھیے، صاحب خانہ سے فرمائے بھائی دیکھیے آپ نے دعوت مجھے دیا تھا مگر یہ بھی ہیں بھوکے ہیں، میرے ساتھ چلے آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان کو میں آپ کے گھر میں داخل کروں، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں ان کو یہیں سے واپس کر دوں۔ یہ صاف مسئلہ ہے۔ بغیر کوئی دعوت کے چلا گیا تو صاحب خانہ کو یہ حاصل ہے کہ وہ صاحب کہتے نہیں آپ تشریف لے جائیے۔ سرکار نے اجازت طلب کی، اب ظاہر ہے حضور کے ساتھ گئے تھے تو صاحب خانہ کیسے کہتا کہ سرکار واپس کر دیا؟ آقا نے انہوں فرض کیا رسول اللہ جس کو آپ بلا لائے ہیں اسے میں نہیں بھگا سکتا، آپ ان کو تشریف لائیے۔ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جو علماء یا مشائخ یا جو نیتا ٹائپ کے لوگ جب آپ انہیں دعوت دیتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ یہ تنہا نہیں جاتے۔ پیر صاحب ہیں تو ان کے ساتھ دو چار مریدین ضرور رہتے ہیں، بڑے عالم ہیں تو ان کے ساتھ دو چار خادم ضرور رہتے ہیں، نیتا جی ہے تو ان کے چمچے ضرور ان کے ساتھ جاتے ہیں، سبھی کو یہ معلوم ہے۔ اس لیے اگر یہ صورت پیدا ہو جائے
کہ دعوت دی آپ نے پیر صاحب کو، ان کے ساتھ دو ان کے خادم بھی چلے آئے ہیں، دعوت دی آپ نے نیتا جی کو، ان کے ساتھ ان کے باڈی گارڈ بھی ہیں اور ان کے 2-4 چمچے بھی چلے آئے ہیں۔ تو فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ چونکہ عرف کو معلوم ہے کہ ایسا ہوگا، اس لیے وہ جا بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ معزز سامعین، صحابہ نے گوشت کے بیچنے کا بھی، بلکہ یہاں پر علماء نے ایک بڑی ایمان افروز حکایت ذکر کی ہے جو بہت عبرت آموز ہے قریشیوں کے لیے جو لوگ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا میرے امت میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں اے موسیٰ، تمہارے امت میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضور معراج میں تشریف لے کے تو آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ سرکار نے اپنی جنت میں جب تشریف لے گئے جنت کو دیکھنے کے لیے تو آگے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سرکار نے سنے خادمانہ حیثیت سے۔ تو خادم جو ہوتا ہے مخدوم سے پہلے ہی نہ داخل ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہاں تم سے پہلے تمہارا ایک امتی داخل ہوگا۔ عرض کیا مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کون ایسا خوش قسمت ہے جو مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے گا؟ حکم ہوا فلاں بازار میں چلے جائیے، وہ آپ کا امتی ہے، گوشت کے بیچنے کا کاروبار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے بازار میں پہنچے، اس کے دکان میں بیٹھ گئے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا قریشیوں کو اللہ محفوظ رکھے، یہ لوگ گوشت بھی بیچتے رہتے ہیں، گالی بھی بکتے رہتے ہیں، ماں کی تیری فلاں کی، ہوتا ہے ایسا۔ بہت سے لوگ اب تو کچھ تعلیم آ گئی ہو تو اس کا لحاظ کرتے ہیں، اور بات کریں گے تو گالی۔ اٹالے میں 8 سال تک ہم کرائے پر تھے، سوتے تھے تو گالی سنتے، جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے گالی سنتے تھے۔ باپ بیٹے کو گالی دے رہا ہے، بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہے، بھائی بھائی کو گالی دے رہا ہے، یعنی وہ بات ہی کرتے، سلام بھی کرتے تو گالی دے کر۔ عجیب حال ہے۔ دیکھا کہ وہ امتی لوگ آ رہے ہیں، گوشت بیچ رہا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں بک رہا ہے۔ اب ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا کیوں؟ مگر آپ بیٹھے رہے، پورا منظر دیکھتے رہے۔ شام ہوئی، اس نے کہا اب اللہ کے نبی ہیں، آج میری دعوت قبول کیجیے، میرے گھر چلیے آپ دن پر ہمارے یہاں۔ فرمایا ضرور چلوں گا تمہارے گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس کی ایک ماں ہے جو ہاتھ اور پاؤں سے معذور ہے، اس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے۔ اب یہ قریشی پہنچے وہاں گوشت کی بیچنے والے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پاؤں دھل کر کے خود کھانا بنایا۔ کھانا بنانے کے بعد حضرت موسیٰ کو بھی پیش کیا، اور اپنی والدہ کو کھلانے کے لیے گئے تو کوش کر اپنے منہ سے اپنے ماں کے منہ میں ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ پائش تھی، ہاتھ پاؤں میں ان کی طاقت نہیں تھی، کوش کر کے ڈال رہے تھے۔ اور جب یہ منہ میں ڈالتے تو وہ دعا دیتی ہے اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ سے پہلے جنت میں داخل کرنا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ آپ بھی اولاد ہیں کسی کے، ماں اور باپ کی عظمتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت سے پہلے پورا کیجیے۔ ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امت کے حق میں ہوتی ہے۔ آپ ان کی خدمت کریں گے، وہ آپ کو دعا دیں گے، آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آپ کی آخرت بھی بنے گی۔ معزز سامعین، صحابہ نے یہ تمام ذرائع استعمال کیے رزق حلال کے۔ آپ ائمہ شریعت میں آئیے، ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ،
اپنے وقت کے کپڑے کے بہت عظیم تاجر تھے. اب وہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ اسلامی نقطۂ نظر سمجھیے آپ. اگر آپ نے کوئی چیز بیچ دیا اور اس چیز کے عیب کو آپ نے چھپا لیا، ایسا بہت ہوتا ہے. نمونہ خود دکھایا جاتا ہے، چیز کوئی بھیج دی جاتی ہے. اور اب تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ مال منگانے لگے ہیں، تو انٹرنیٹ پہ جو نمونہ دکھایا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ اور ہوتی ہے. ایسی صورت میں شریعت کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو نمونہ دکھایا گیا ہے اگر وہ چیز آپ کے اس نمونے کے مطابق ہے تو آپ اس کو خریدیں، ورنہ اسے واپس کر دیں. خیار عیب کی بنیاد پر آپ کو اس مبیع کے واپس کرنے کا اختیار ہے. آپ نے کسی دکان سے انڈا خریدا، اس نے سڑا ہوا انڈا دے دیا. گھر لائے، انڈے کو توڑا تو وہ سڑا ہوا تھا. اب آپ اس دکاندار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی قیمت واپس کرے، کیونکہ سڑا ہوا انڈا یہ شریعت میں مال نہیں ہے. آپ نے کوئی کپڑا خریدا، کپڑے میں کوئی عیب ہے، دکاندار نے اس عیب کو چھپا کر کے آپ کو دھوکہ دے دیا اور آپ لے کر چلے آئے. آپ گھر لائے تو آپ کو اس کپڑے کا عیب نظر آیا. آپ کو شریعت حق دیتی ہے کہ اسی خیار عیب کی بنیاد پر آپ اس چیز کو واپس کر دیجیے. اور دکاندار کو شرعی نقطہ سے واپس لینا ہی ہوگا اور اس کی قیمت واپس ہی کرنی ہوگی. صحابہ کے زمانے میں بھی کبھی ایسا ہوتا تھا، لوگ بھینس بیچتے تھے، اونٹ بیچتے تھے. تو 3 روز تک کہ آپ جب دودھ نہیں دھوئیں گے تو ظاہر ہے اس کا تھن پھول جائے گا، بہت زیادہ دودھ جمع ہو جائے گا. اب بازار میں جب اس جانور کو آپ لے جائیں گے تو ہر آدمی اس کے خریدنے کے لیے آگے بڑھے گا کہ بھائی اس کا تھن تو دودھوں سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہے. اب بھائی فرض کیجئے کہ وہ بھینس یا اٹھنی روزانہ 1 کلو دودھ دیتی ہے، آپ نے 4 روز تک یہ دعا تو 4 کلو ہو جائے گا جمع اس کے. اب آپ بازار میں اسے لے کر گئے اور خریدار سے کہہ رہے ہیں کہ میری اٹھنی 4 کلو دودھ دیتی ہے، میری بھینس 10 کلو دودھ دیتی ہے، کیونکہ جمع کر رکھا ہے آپ نے 3 روز سے 4 روز سے. حدیث میں اس کو محفلہ کہا گیا ہے. محفلہ وہ جانور جس کے تھن میں دودھ کو جمع کر دیا جائے تاکہ خریدار کو دھوکہ دے کر کے کہ یہ جانور اتنا دودھ دیتا ہے بیچ دیا جائے. اب وہ خریدار اسی چکر میں آ کر کے اس جانور کو خرید لیتا ہے، مگر خرید کر کے پہلے دن تو گیا، اس نے دیکھا ہاں واقعی اس نے 4 کلو دیا ہے، 10 کلو دیا ہے، لیکن دوسرے دن وہی 2 کلو، وہی 2 کلو، 3 کلو. یہ فریب ہوا، دھوکہ ہوا. شریعت مطہرہ ایسے جانور کے بارے میں خریدار کو دیتے ہیں کہ اسے حق حاصل ہے کہ وہ بیچنے والے کو واپس کر دے اور پوری قیمت اس سے وصول لے، اور اس کو دینا ہے شرعی نقطہ نظر سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر، ملازم ان کا بیٹھتا تھا، یہ تو خود مسائل کی تحقیق و تفتیش اور فقہاء اسلام کی جماعت کی قیادت کرتے تھے. بہت بڑے امام، بہت بڑے مجتہد تھے. 90,000 مسائل جو نئے پیش آنے والے تھے انہوں نے اپنے اور اپنے تلامذہ کی مدد سے پہلے ہی اس کا ذخیرہ بنا دیا تھا. وہ علم فقہ کے موجد ہیں، بعد میں آنے والوں نے انہی کی کھیتی سے فائدہ اٹھایا ہے. ملازم کو دکان کپڑے کی حوالے کر دیا. ایک تھان جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، قیمتی بھی تھا کپڑا، مگر اس میں عیب تھا. ملازم نے اس عیب کو چھپا کر کے بیچ دیا تھا. آپ شام کو تشریف لائے حساب کرنے کے لیے تو ملازم سے کہا کہ وہ تھان ریشم کا نظر نہیں آتا. کہا ادھر تو بک گیا ہے. فرمایا تم نے بیچا تو، مگر یہ بتاؤ کہ اس میں جو عیب تھا وہ تم نے خریدار کو بتایا یا نہیں بتایا؟ کہا ادھر تو میں نہیں بتایا تھا. فرمایا تمہیں معلوم ہے کون خریدا؟ کہا حضور معلوم بھی نہیں کون لے گیا. تو فرمایا کہ صبح سے اب تک جو کچھ تم نے بیچا ہے وہ 70,000 روپے تھے. آپ نے فرمایا یہ سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، کیونکہ عیب چھپا کر دھوکہ دے کر کسی مسلمان سے تم نے بیچا اور یہ رزق ہمارے لیے حرام ہو گیا، طیب و حلال نہیں ہے. یہ اسلامی نقطہ نظر ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ کو ہوگی. صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں ادا فرما لیں. وما علینا الا البلاغ.